یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ صافات کی آیت نمبر 167 تا 182 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ والحمد للہ رب العالمین۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور یہ تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کچھ احوال ہوتا پہلے لوگوں کا تو ہم اللہ کے مخلص بندوں میں سے ہوتے، سو اس سے انکار کر گئے، اب آگے جان لیں گے۔ اور پہلے ہو چکا ہمارا حکم اپنے بندوں کے حق میں کہ جو رسول ہیں بے شک انہی کو مدد کی جاتی ہے، اور ہمارا لشکر جو ہے بے شک وہی غالب رہے گا۔ سو اب تھوڑے زمانے تک ان کا خیال نہ کیجیے اور ان کو دیکھتے رہیے کہ وہ آگے دیکھ لیں گے، کیا ہماری آفت کے لیے یعنی ہمارے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں، تو جب ان پر ان کے روبرو وہ نازل ہوگا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے جنہیں ڈرایا گیا تھا بہت برا ہوگا، اور آپ تھوڑے زمانے تک ان کا خیال نہ کیجیے اور انہیں دیکھتے رہیے، سو ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے آپ کے رب کی ذات، وہ پروردگار عزت والا ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ مذکورہ آیات سے پہلے اسلام کے بنیادی عقائد اور کفر اور شرک کی تردید کے جو دلائل پیش کیے گئے تھے، اور اس میں کفار کی ہٹ دھرمی اور نہ ماننے کا ذکر کیا گیا تھا۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر کوئی پیغمبر آیا تو ہم اس کی ضرور پیروی کریں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہوں نے ضد اور عناد کا طریقہ اختیار کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کے اندر تسلی و تشفی دی گئی کہ آپ ان کی غلط باتوں سے اور ایذا رسانیوں سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں، عن قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ غالب ہوں گے اور فتح یاب ہوں گے، اور یہ لوگ مغلوب ہو جائیں گے اور عذاب کا شکار ہوں گے، اور آخرت میں اس کا مظاہرہ تو مکمل طور پر ہو جائے گا
دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے انہیں شکست سے دوچار کیا، غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک ہر جہاد میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح یاب کیا، اور آپ کے اور اسلام کے مخالفین ذلیل اور رسوا ہوئے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ ہم نے یہ بات پہلے سے طے کر رکھی ہے کہ ہمارے خاص بندے یعنی اللہ کے جو پیغمبر ہیں وہی ہر زمانے میں غالب رہیں گے۔ یہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ بعض پیغمبر کو دنیا میں غلبہ حاصل نہیں ہوا، اس کا جواب یہ دیا گیا کہ پیغمبروں میں تو اکثریت ایسے حضرات کی تھی کہ جن کی قومیں انہیں جھٹلا کر عذاب میں مبتلا ہو گئیں، اور ان حضرات کو اللہ رب العزت نے اپنے عذابات سے محفوظ رکھا، اور ان پر جو ایمان لانے والے تھے وہ بھی دنیاوی عذاب سے محفوظ رہے۔ صرف چند انبیاء علیہ السلام کا تاریخی حوالوں سے یہ تذکرہ ملتا ہے کہ بظاہر مادی طور پر انہیں غلبہ حاصل نہیں ہوا، لیکن دلیل اور حجت کے میدان میں وہی سربلند رہے، اور نظریاتی فتح اور حق کی فتح ہمیشہ انہی کو حاصل ہوئی۔ اس سربلندی کے مادی اثار کسی حکمت کے تحت آزمائش وغیرہ کی وجہ سے آخرت تک کے لیے اللہ رب العزت نے مؤخر کر دیے، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ انبیاء علیہ السلام دنیا سے ناکام جو ہے وہ چلے گئے۔ اس کی ایک مثال دی گئی کہ اگر کوئی بادشاہ کسی سفر میں ہو اور راستے میں کوئی رہزن اسے لوٹنے کی کوشش کرے تو وہ اس رہزن کی خوشامد نہیں کرے گا، بلکہ اس وقت وہ رہزن اس کو لوٹ لے گا، اور اپنے وہ عالی دماغ اور اپنے اعلیٰ منصب کی وجہ سے وہ اس کو اس وقت کچھ نہیں کہے گا۔ البتہ جب وہ اپنے دارالحکومت میں پہنچے گا تو وہ اس رہزن کو گرفتار کر کے سزا دے گا، لہٰذا اس وقت رہزن کا اس بادشاہ کو لوٹ لینا اس بات کی دلیل نہیں کہ بادشاہ اس سے مغلوب ہو گیا، بلکہ یہ وقتی ہوتا ہے اور حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرات انبیاء علیہ السلام ہوں جو وقتی طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا کے اندر حکمت کے طور پر ان کے ساتھ معاملات ہوئے، اللہ رب العزت کی مشیت اسی طرح تھی، البتہ نظریاتی جنگ وہ جیت چکے اور فتح حق کی ان کے سامنے رہی۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ لوگ جو شرک کے اندر مبتلا ہیں، باوجود اس کے کہ انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے لیکن وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے جب ان پر عذاب آئے گا اور یہ اس عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اس عذاب کو ہم پر نافذ کر دیا جائے، اور بار بار کہا کرتے تھے کہ وہ عذاب کہاں ہے جس کے بارے میں آپ کہا کرتے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو اس کو ہم پر نافذ کر دیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ لوگ جلدی کر رہے ہیں، جب ان کے روبرو وہ عذاب نازل ہو جائے گا تو پھر ان کے لیے بہت ہی برا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یہ لوگ بھی اس چیز کے منتظر ہیں، آپ بھی منتظر رہیے اللہ رب العزت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ آخری 3 آیات میں اللہ رب العزت نے پوری سورت کے مضامین کو سمیٹ دیا ہے، اور توحید کی جو نشانیاں اور توحید کا جو بیان تھا اس کے اندر ذکر فرما دیا، اور ساری تعریف اللہ کے لیے ثابت فرما دی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، دنیا میں اللہ کی مدد اور آخرت میں نجات کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر غلبہ اور دنیا کے اندر نصرت اہل حق کو ہی ہمیشہ حاصل رہی ہے، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہوں یا ان کے پیروکار ہوں یا حق پر چلنے والے ہوں، ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلبہ کی طرف سے غلبہ دنیا میں ہو یا آخرت میں، کسی قوم کو محض نسلی خصوصیات یا دین کے ساتھ محض نام کے تعلق سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ غلبہ اور نصرت اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو
اللہ کے لشکر میں شامل کر لیتا ہے، اللہ کے گروہ میں شامل کر لیتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شعبہ زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت کو وہ اپنی زندگی کا مقصود بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اپنی ساری زندگی نفس اور شیطان کی طاقتوں سے جنگ کرنے میں گزر جائے گی، اور یہ معاہدہ کرنا ہوگا کہ وہ اسی جنگ کے اندر ہی اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور فرمایا کہ اس کا غلبہ خواہ مادی ہو یا اخلاقی، دنیا میں ہو یا آخرت میں، اسی شرط پر موقوف ہے کہ جب تک اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر نہیں دیا جائے گا اور دنیا کی جو شرکی قوتیں ہیں ان کے ساتھ مقابلے میں اپنی زندگی کو نہیں گزارا جائے گا، اللہ کی طرف سے غلبہ دنیا کے اندر اور نصرت حاصل نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔